السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی الحمدللہ۔ ابو جی، چیننے کے بعد الحمدللہ کیوں کہہ لیا؟ کیا اس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے کیا؟ محمد عمار بیٹا، بالکل ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے سے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ چھینکنے والا چھینکنے کے بعد یوں کہے الحمدللہ، پھر اس کو سننے والا یوں جواب دے یرحمک اللہ۔ اس کے جواب میں چھینکنے والا اس کو یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں 6224 پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتنی پیاری حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ چیننے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے اور الحمدللہ کہنا اس کے جواب میں واجب ہے، اور اس کے بعد سیکھنے والا اس کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا کرے، اور یہ تو سنت ہے۔ ابو جی، یہ دعا تو بڑے کام کی ہے، جلدی سے مجھے سکھا دیجیے۔ چھینکنے والا یوں کہے الحمدللہ۔ چھینکنے والا یوں کہے الحمدللہ، اور جو اس کو سنے تو وہ یوں جواب دے یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ۔ اس کے جواب میں چھینکنے والا اس کو یوں کہے یہدیکم اللہ یہدیکم اللہ ویصلح ویصلح بالکم۔ بالکم۔ یہ تو بہت آسان ہے، یعنی اگر مجھے چھینک آئے تو میں کہوں گا الحمدللہ، اور سامنے والا کہے گا یرحمکم اللہ، پھر میں اس کو کہوں گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ابو جانی، چیخنے کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ اور اس کے بعد الحمدللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس انسان کے سانس لینے کے نظام میں کچھ نقصان دہ ذرات آ جاتے ہیں۔ ان ذرات کو باہر نکالنے اور سانس اور اندرونی نظام کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھینکنے کا قدرتی ایک نظام چلایا ہوا ہے، اور جو ہی ہم چھینکتے ہیں تو وہ سارے ذرات خارج ہو کر باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارا سانس اور اندرونی نظام صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چیخنے کے اگر کوئی آداب ہوں تو وہ ذرا بتا دیں۔ جی بیٹا، اس کے کچھ آداب ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ جو ہی چھینک آئے تو اس کو بند بالکل نہ کرے، اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت چھینک آنے لگے تو ایک کپڑا یا رومال، یہ نہ ہو تو ہاتھ سے اپنے ناک کو آرام سے چھپا لے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ دھیمی آواز سے چھینکا کرے، بلا وجہ بہت اونچی آواز سے چھینکنا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ اگر سامنے کے لوگ مصروف نہ ہوں تو چھینکنے کے بعد اتنی آواز سے الحمدللہ کہے کہ برابر والے بھی سن لیں۔ اگر پاس والے مصروف ہوں تو اس وقت چھینکنے کے بعد الحمدللہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے، برابر والے نہ سن سکیں۔ آخری ادب یہ ہے کہ چھینکنے سے نکلنے والے ذرات سے اپنی ناک وغیرہ کو صاف کر لیں، اور چھینکنے سے فارغ ہو کر مسنون دعا یعنی الحمدللہ ضرور پڑھا کریں۔ آئے ہائے ابو جانی، مجھے تو یہ دعا یاد ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو یہ دعا میں اپنے ننھے دوستوں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الاصطفیٰ، آپ سیکھیں محمد عمار کے ساتھ مصنون دعائیں، پیاری سنت
اور اچھی باتیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ مولى محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. پیارے دوستو، ہمارے چینل TWT آفیشل کو سبسکرائب کریں اور چلو دعائیں سیکھیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.